بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ النمل کی آخری آیات ہیں جو ہمیں آج پڑھنی ہے، اگرچہ کہ ہم نے آیت نمبر 82 اس سے پہلے پچھلے سبق کے آخر میں پڑھ لی تھی، مگر آج کے سبق کے ساتھ اس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں وہیں سے آج کے سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ صورتوں میں عام طور پر جو اللہ تعالیٰ نے نظم کا طریقہ اختیار فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صورتیں نسبتاً بڑی ہیں وہ اپنے اختتام تک پہنچتے ہوئے اسی مضمون کی طرف لوٹتی ہیں جہاں سے کہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وہی مضمون، یعنی قوم کو خبردار کرنا اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا، خاص طور پر جو اولین مخاطب ایڈریسیز تھے قریش کے لوگ، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر جو بے پناہ احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک بندے کا انتخاب کر کے ان کو اس پیغام سے متعارف کرایا کہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آخری زمانے تک ہدایت کا پیغام ہے۔ یہ لوگ اس کو اگر ماننے سے انکار کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر وہ اس کے انجام سے بھی دو چار ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات پوری ہو جائے گی، یعنی ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی ان کو موقع مل رہا ہے۔ موقع اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں کسی انسان میں بات کے سمجھنے کے لیے بھی گنجائش ہے، ہوتا ہے انسان بعض اوقات وقتی اثرات کی وجہ سے بات کو نہیں مانتا، پوری طرح بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ اس کے کردار اعمال کی آلائشیں، گندگیاں کچھ رہ جاتی ہیں، پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے کوئی ایک حجاب، ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی دور ہوتا ہے۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو کسی وجہ سے، کسی رکاوٹ، کسی حجاب کی وجہ سے دور ہوئے ہوئے تھے، وہ ایمان لے آتے ہیں، اور یا پھر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر کھوٹ، برائی بہت گہری تھی، گہری ہو جاتی ہے، وہ پھر انکار پر اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ وقت آ جائے گا اور بات ان پر پوری طرح واضح کر دی جائے گی، تو پھر ہم ان کے لیے زمین میں سے کوئی جانور اٹھا لیں اور وہ انہیں بتائے گا، تُكَلِّمُ أَنَّ النَّاسَ، کہ یہ لوگ کانوا بِآیاتنا لا یوقنون، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، یعنی انہیں ان آیات کو ماننے کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی میلان نہیں۔ یہ واقعہ نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ قریش کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو یوں ہی ہوتا۔ اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قرب میں کوئی اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا
آگے فرمایا کہ یوم نحشر من کل امت فوجن، اور یہ یوم اس دن کا خیال رکھیں جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے من کل امت فوجن، ہر امت میں سے ایک فوج کو، اور یہ فوج ان کی ہوگی ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کی تکذیب کی، فہم یوزعون، تو پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے موقع پر لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں، درجوں میں بانٹا جائے گا، ان کے اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے، اور ہر ایک کو اس کے اپنے رویے، اس کے عمل، اس نے جو کچھ کارکردگی کی، اس کے لحاظ سے انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر انسان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ آخری درجے کے انصاف کا معاملہ ہو، اور ہر ایک کو وہی کچھ ملے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ہم کریں گے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ کو نکالیں گے، اکٹھا کریں گے ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ان لوگوں کی درجہ بندی کی جائے گی۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب یہ ہو جائے گا کہ وہ آ جائیں گے، یعنی اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر وہ آئیں گے ہمارے پاس، تو قال اکذبتم بآیاتی، وہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ یہ جس انجام تک تم پہنچے، اس کی وجہ یہ بنی کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، جھوٹ قرار دیا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ ابھی تمہارے علم نے اس کو پوری طرح سے سمجھا ہی نہیں تھا، اس کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا پھر بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے، یعنی ہوا کیا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات انسان کو جب دعوت دی جاتی ہے ایمان کی، دین کو ماننے اختیار کرنے کی، تو ابھی کچھ باتیں ہیں جو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کا اپنا طریقہ، اپنا نظام ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ایمان کی حقیقت حاصل ہو، آہستہ آہستہ۔ اگر یہ ہونے لگے کہ ایک شخص کو ایمان نصیب ہو جائے پورے کا پورا ایک ہی وقت میں، تو پھر وہ آگے کیا کرے گا؟ وہ ایمان کے لیے علم کی حقیقت کی جستجو کر کے کیا پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام، اپنا طریقہ ہے۔ انسان پہلے ابتدا میں کچھ باتیں جانتا ہے، وہ باتیں اتنی بہت کافی ہوتی ہیں کہ انسان ان سے متاثر ہو کے اس بنیادی ایمان کو پا لیتا ہے جو اسے مطمئن بھی کر دیتا ہے، اور جو اسے عمل کی طرف بھی مائل کرتا ہے، اور مزید سیکھنے کی جانب بھی موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے نصیب میں بات آتی ہے جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو پھر اس کے لیے انسان کو اپنے ذہن کو، اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اصل میں انسان کو حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر اس کی تڑپ، اس کی ایک پیاس موجود ہے۔ یہ بات کہ انسان کو حقیقت سمجھ میں آنے لگے اور وہ اس سے گریز کرنے لگے، یہی وہ موقع ہے کہ جس میں انسان کے لیے
گمراہی میں آگے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی گمراہی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور بس ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا سب کچھ، اب وہ گمراہ ہو جائے گا. نہیں، یہ کشمکش ہے کہ جو زندگی میں جاری رہتی ہے. مگر یہ بات کہ انسان انکار کر دے، انکار سے بڑھ کر جھٹلانے لگے اس حقیقت کو کہ جس کو ابھی اس نے پوری طرح پایا ہی نہیں تھا، ابھی تو ایک ابتدائی مرحلے پر اس تک بات پہنچی تھی، وہ بات کہ جو اگر وہ سنتا، اس پر غور کرتا تو اسے متاثر کرتی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کی اہمیت کو جانتا، اس کے متاثر کن پہلو کو اور زیادہ اہمیت دیتا، اس کی طرف مائل ہوتا، اس نے اس کا انکار اس بنیاد پہ کر دیا کہ بات تو پوری طرح سمجھ میں آئی نہیں. جب بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر میں کیوں مانوں اس کو؟ سو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ قیامت کے روز یہی سوال پوچھے گا کہ تم نے کیا جھٹلا دیا میری نشانیوں کو، جبکہ ابھی تم نے اس کا علم کے لحاظ سے پوری طرح احاطہ ہی نہیں کیا تھا، ابھی تم اس کو پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے تھے. یہ بتاؤ پھر تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے غلط ہونے کا فیصلہ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ دو تھے اور یہ دو تھے اور یہ مل کے چار ہونے تھے، آپ نے ان کو تین بنا دیا. اس پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہوگا، یہ تو صاف غلطی صاف ہے. لیکن ابھی بات تو آپ پر واضح نہیں ہوئی اور آپ انکار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کوئی مزید بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ تم نے کیا کیا؟ تم کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ فَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، پھر کیا ہوگا کہ بات ان پر پوری ہو جائے گی، یعنی حجت تمام ہو جائے گی اور ان کے لیے کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور یہ اس وجہ سے ہوگا بما ظلم، کہ انہوں نے ظلم کیا. یعنی وہ اس انجام تک اس لیے پہنچے ہوں گے کہ وہ جان بوجھ کر غلط باتوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، گویا کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چل رہے تھے. انسان اگر اپنی فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے خلاف چل رہا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو یہی بات یہاں فرمائی کہ ان کے اوپر بات پوری ہو جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ان سے جو ایک مکالمہ ہوگا، اس مکالمے کے نتیجے میں بات وہاں تک پہنچ جائے گی کہ جس کے بعد مزید کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا اور صحیح بات کو دیانتداری سے سمجھنے کے امکان سے محروم ہو گئے. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، چنانچہ کچھ بھی نہیں بول سکیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ کہنے کو تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب دوسرے کی بات بھی کچھ مکمل نہیں ہوتی اور آپ کی بات میں بھی کچھ وزن ہوتا ہے، یا آپ کے پاس کہنے کو ہوتا تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ دوسرے کو دبانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں تو کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ غلط دلائل کوئی حیثیت رکھیں گے بلکہ لوگ خاموش ہو جائیں گے. ان کو معلوم ہوا کہ تو حق سامنے آ گیا ہے اور اس ہستی کی طرف سے آیا ہے کہ جو خود مستقل حق کا سورس ہے اور
اس کو دبانے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں کر سکے گی۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکیں، اور ہم نے دن کو بنایا روشن۔ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس کو کہ مثال نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون بیان ہوتا ہے ایسے کہ الفاظ کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو بات پوری طرح سامنے نہیں آتی، مگر آپ ان الفاظ کو اگر غور سے دھیان سے پڑھیں، جیسا کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو ہمیشہ تاکید کرتا ہے، تو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ الفاظ میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ کہ بیان تو نہیں ہوئے مگر وہ موجود ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا جعلنا اللیلہ، کہ ہم نے بنایا رات کو لیسکنوا فیہ، کہ وہ اس میں آرام کر سکے۔ یہ نہیں بتایا کہ رات کو اللہ نے کیا بنایا، کیسا بنایا۔ آگے فرمایا والنہار مبصرا، اور ہم نے دن کو بنایا روشن، لیکن رات کے معاملے میں یہ بتایا کہ اس میں وہ آرام حاصل کر سکیں۔ دن میں یہ نہیں بتایا کہ کیا کر سکیں، یہ تو بتا دیا کہ دن کو روشن بنایا، وہاں یہ نہیں بتایا کہ رات کو کیا بنایا۔ سو بات پوری یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ فرما رہے ہیں، الفاظ پورے ظاہر میں نہیں ہیں لیکن حقیقت میں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا جعلنا اللیلہ، کہ ہم نے بنایا رات کو اندھیری، مظلمہ، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ آرام کر سکیں اس میں۔ یہ اندھیری کہاں سے آیا؟ مبصرہ، روشن سے۔ وہاں روشن ہے، یہاں اس کا الٹ نہیں ہے۔ والنہار مبصرہ، اور اس نے بنایا دن کو روشن، لیکن جیسے کہ پچھلے حصے میں کہا گیا کہ لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں آرام کریں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ دن کو جو روشن بنایا تو کیوں بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم پڑھنے والے، سننے والے اس کو پورا کریں گے تاکہ وہ اس میں کام کاج کر سکیں، تاکہ اس میں وہ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ مطلب یہ ہے یہ جو اللہ نے رات اور دن کا نظام بنایا ہے، جس میں ہم کام کرتے ہیں دن کی روشنی میں، جو ہماری ضرورت ہے، معاش کی ضرورت ہے، کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے، سکون کا وقت چاہیے ہوتا ہے، چنانچہ اللہ نے رات کو بنایا اور رات اور دن کو ایسے ڈیزائن کیا کہ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، بالکل اسی ضرورت کے مطابق کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں نشانی ہے اس حقیقت کے سمجھنے کے لیے کہ جس نے انسان کو بنایا اسی نے دن رات کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا اس نے یہ جانا کہ انسان کام کرنا چاہے گا لیکن پھر اس کے بعد تھک بھی جائے گا، تو اسے دن کی روشنی بھی چاہیے ہے اور اس کو رات کا اندھیرا بھی چاہیے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے صرف بنایا ہی نہیں، جو بنانے کی طاقت صلاحیت ہی نہیں رکھتا بلکہ وہ جانتا بھی ہے۔
جو وہ حکمت بھی رکھتا ہے، وہ یہ طے کیے ہوئے ہے کہ انسانوں کو وہ ان کی ضرورت کے مطابق زندگی میں اسباب وسائل مہیا کرے گا، یعنی وہ ان کا رب ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں اگر لوگ غور کرنا چاہیں، اور اس بات کی بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے رکھ دی کہ انسان دن میں کام کرتا ہے، گویا کہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، گویا کہ اس کو موت آ جاتی ہے، پھر وہ صبح اٹھتا ہے، گویا کہ موت کے بعد پھر زندگی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ رات کو سوتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے۔ سو یوں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کی زندگی میں جو نظام بنایا ہے انسان کے جینے کا، اس میں ایک جانب اپنے وجود اور اپنی صفات کی نشانیاں ایسی رکھ دی کہ غور کرنے والوں کے لیے وہ بالکل واضح ہیں، اور دوسری جانب اس زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس کی حقیقت کو بار بار یاد دہانی کے ذریعے سے سامنے لانے کا بندوبست بھی کر دیا، یعنی موت اور پھر زندگی، رات کی نیند اور پھر دن کا کام کاج، دن میں اٹھنا۔ لیکن یہ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ بات بھی اس میں واضح کر دی کہ ایمان لانے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے ذہانت اتنی درکار نہیں ہے، درکار ہے، ضروری ہے، مگر ذہانت سے زیادہ نیک نیتی اور اصل مقصد کو پانے کی خواہش، یعنی سچائی کو جاننے کی لگن، یہ ضروری ہے۔ یہ اگر کسی ایسے شخص میں موجود ہے کہ جو عقلی طور پر کوئی بہت اعلیٰ درجے کا نہیں، تب بھی وہ پالے گا۔ اور ایک شخص بہت بڑا کوئی ارسطو، افلاطون، آئنسٹائن ہے، لیکن اس کے اندر صحیح بات کو جاننے کی لگن تڑپ نہیں ہے، تو وہ نہیں پائے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور خیال کرو اس دن کا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو کیا ہوگا کہ فزع، گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے وہ سب کہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ چاہے۔ گھبراہٹ، پریشانی، خوف، یہ سب کچھ انسان کی فطری، آپ کہیے، کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال یہ ایسی کمزوریاں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ ہے کہ جو ہر چیز پر لوگوں کو کنٹرول، قابو حاصل کرنے کی صلاحیت دیتا ہے ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے۔ تو اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ خوف کے موقع پر بھی اطمینان دے دیتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سہولت ہے، ایک کنسیشن ہے، مہربانی ہے، وہ میسر نہیں آتی۔ اللہ کا نظام تو بالکل مبنی ہے انصاف پر۔ تو فرمایا کہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب اس کے آگے حاضر ہوں گے سر جھکائے ہوئے، انکساری کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھو گے پہاڑ کو، یعنی یہ جو پہاڑ ہیں جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ بہت مضبوط ہیں، تحسبها جامدۃ، تم ان کو بہت
مضبوط پختہ سمجھتے ہو. وہی تمر مر السحاب، یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی ان کی ساری مضبوطی، ساری قوت، ساری قدرت، ساری جو وزن کی وجہ سے جمع ہونے کی ایک حیثیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی اس سنا صنعت کا نتیجہ، کرشمہ ہوگا، جس نے کو کہ اتقن کل شیء، ہر چیز کو اس نے مضبوط محکم کیا. جس کو بھی اس نے مضبوط کیا اسی نے کیا. تو یہ اسی کی صنعت ہوگی، اسی کا طریقہ فیصلہ ہوگا. انہ خبیر بما تفعلون، اور وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دن آئے گا اسی لیے کہ تمہیں تمہارے پرفارمنس، اعمال کے نتیجے میں تمہارا حساب کتاب ہو. تو اس کے لیے وہ پوری طرح باخبر ہو. یہ تو جو تبدیلیاں آئیں گی کائنات میں، تو اصل میں اس حساب کتاب کی تیاری ہوگی. مگر اصل میں تو حساب کتاب ہوگا جس کے لیے وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ پوری طرح باخبر ہوگا. یعنی عمل سے بھی اور عمل کے پیچھے موٹیوز، جو ارادے، نیتیں ہیں، ان سے بھی. من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہ، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر اس کو ملے گا. قرآن مجید نے دوسری جگہ پر یہ بتایا کہ اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا. جو بھلائی بھی وہ لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر بدلہ صلہ ہو. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے. یعنی سب سے بڑا ان کو جو اس موقع پر صلہ ملے گا وہ یہ ہے کہ جبکہ دنیا پریشان ہوگی، گھبرائی بھی ہوگی، کہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا ہوگا یہ امن چین میں ہوں گے. امن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا کبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. یعنی ان کا انجام نہایت برا انجام ہو. اور فرمایا کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ تم وہی تو نتیجہ بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو. یعنی یہ جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے اصل میں تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے اعمال کا نتیجہ. آخر میں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، میں تو یہ حکم دیا گیا ہوں، مجھ کو تو یہ حکم ملا ہے ان اعبد، کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمہ، جس نے کہ اس کو محترم ٹھہرایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اس کی ہے، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں
ان اکونا من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ وہ بات ہے کہ اب مضمون اپنے آ، اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں قریش کے لوگوں کو کہ دیکھو، یہ جو شہر ہے نا، جس میں رہنے کے نتیجے میں تمہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ تم پورے جزیرہ نما عرب میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہو، تمہیں عزت کا مقام ملا ہوا ہے، یہ سب کچھ تم کو حاصل ہوا ہے اس شہر کی بدولت۔ تو میں اس شہر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرتا ہوں، مجھے یہی حکم ملا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہر جو تمہارے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا اللہ کے حکم سے، تو یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے توحید کا مرکز بن جائے، اس میں اللہ کی عبادت ہو۔ تو مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں تو اسی دین، اسی پیغام کو ریوائیو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں، اور میں اس شہر کی اصل حقیقت، اصل اسپرٹ کو دوبارہ زندہ کرنے، ریوائیو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے پاس بھی یہ بڑا موقع ہے کہ تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ مشن میرا ہی نہیں ہے، تمہارا بھی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا مشن ہے جو ان کو ہمارے رب نے سونپا تھا۔ اس نے اس شہر کو محترم قرار دیا تھا اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے۔ یہ ایک بڑی ہی عجیب چیز ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بہت سے ایسے کامن گولز ہوتے ہیں کہ جن کو کہ اگر انسان ریئلائز کرے تو وہ ان کو آپس میں جوڑنے کا بڑا اہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ وہ مقاصد، وہ گولز وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ اسی وقت جان سکتے ہیں کہ جب آپ آپس میں کھلے ذہن کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گفتگو کریں۔ لیکن اگر آپ کے اندر تعصب پیدا ہو جائے، آپ اپنے ذہن کو محدود کر لیں، آپ اپنے آپ کو اور اپنے چند لوگوں کو دوسروں سے بہتر قرار دینے کی مہم میں، مشن میں لگ جائیں، تو پھر سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ دعوت دے رہا کہ اس مشن کی طرف واپس لوٹ آؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا گیا کہ میرا بھی مشن ہے اور تمہارا بھی مشن۔ یہ اس شہر میں جو گھر تعمیر ہوا، یہ مشن، یہ پیغام اسی کی حقیقت کو، اسی کی دعوت کو، اسی توحید کو ریوائیو کرنے کے لیے آیا۔ اور مجھے کہا گیا ہے جیسے کہ میرے بزرگ تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے فرما بردار، میں بھی اکونا من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وان اتلو القرآن، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، قرآن کے ذریعے سے دعوت دوں، تم کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤں قرآن مجید کو پڑھ کر۔ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائی۔
یعنی یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے. اس امتحان میں جس نے صحیح رویہ اختیار کیا اس نے اپنا ہی بھلا کیا، وہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا. ومن ضل، اور جو بھٹکا، فقل انما انا من المنذرین، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا، میں کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور نہ ہی میں لوگوں کی فرمائش پر انہیں وہ چیزیں دکھا سکتا ہوں جن کا کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں. میں تو صرف خبردار کرنے والا. مجھے اس کتاب کے ذریعے سے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کو اس بات پر خبردار کروں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہ دنیا جس میں وہ اس وقت جی رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی جس میں انسان کو بس وہی ملے گا جو اس دنیا سے وہ کما کر لایا. وقل الحمد للہ، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. سیریکم آیاتی ہی، تو قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں، تعارفونہا، تو تم ان کو پہچان لو. یعنی اس وقت تو تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ایک فرد واحد ہے، ان کے ساتھ اب کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، لوگ بھی سارے کمزور ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کی طرح فرعون کے جیسے موسیٰ غالب آئے تھے، یہ بھی غالب آ جائیں گے. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ جیسے نوح کشتی پر سوار ہو گئے تھے اور باقی ان کے مخالفین سیلاب کی زد میں آ گئے تھے، یہ بھی اسی طرح سے کسی کامیابی کی کشتی پر سوار ہو جائیں گے. بڑی دور کی بات ہے، نہیں ہو سکتا یہ. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو جو کچھ کے قرآن وعدہ کر رہا ہے دو ٹوک الفاظ میں، وہ کچھ نظر نہیں آیا. لیکن سیوریکم، ان قریب وہ دکھا دے گا تم کو آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو پھر تم ان کو پہچان لو. یعنی ایک ایک بات حرف بہ حرف ٹھیک ہو جائے گی. خدا کا دین مضبوط ہوگا، پھر اس کو غلبہ حاصل ہوگا، پھر انکار کرنے والی سزا سے دوچار ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا تو تم پھر پہچان لو گے. وہی بات کہ جو میں نے ابتدا میں کہی کہ انسان کو شروع میں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں ابھی اس کی اپنی سمجھ کے گرفت سے باہر ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، ابھی بات اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی. تو بالکل اسی طرح سے جو نشانیاں قرآن مجید میں بیان ہو رہی تھیں اللہ کے پیغام کے مستقبل کے بارے میں، وہ نشانیاں تم دیکھ لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایمان نصیب ہوگا تو اسی صحیح مخلصانہ عمل کی وجہ سے ہوگا، اور اگر کوئی ایمان سے محروم ہوگا تو وہ عمل میں خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے، رویے کی غلطی کی وجہ سے ہوگا. اور یہ سب وہی کرے گا جو تمہارے عمل سے غافل نہیں. تو تمہارا رب تمہارے عمل سے بالکل غافل نہیں. اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ آج تک پڑھ رہا ہوں جو غامدی صاحب نے کیا، جس سے کہ ہم نے آج کا سبق شروع کیا اور مکمل کیا. میں نے گزارش کی تھی کہ میں ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 82 سے سبق
شروع کر رہا ہوں کہ میں غامدی صاحب کا ترجمہ وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت تو اے پیغمبر تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا؟ حالانکہ کہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا، یا بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے؟ تو ان پر بات پوری ہو جائے گی اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن کر دیا کہ اس میں کام کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ لوگوں اس دن کا خیال کرو جس دن سود پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر سرا ہے، اور اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر جو راہ پر آئے گا تو وہ اپنے ہی لیے راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے وہ بھی اپنے لیے اختیار کرے گا۔ سو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے، وہ قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ہینڈ ریز کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، اب اگلی سورہ جو ہے وہ صدیقہ صاحبہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو ورس آئی تھنک 92 ہے جس میں it says I've been directed to remain among the obedient and I've been directed to read out the Quran. یہ جو verse ہے I believe this is the verse when I was having a discussion with a friend and we were talking about teaching children Quran through meaning and versus just Nazra reading. She had referred to this verse and said to me that even this is in the Quran, that the Quran should be read. And I've had فرمائی۔
نہیں بس یہی میں ریپیٹ کر رہی تھی. نہیں، یہ اس آیت کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے، یعنی وہ اس کا یہ مطلب سمجھ نہیں ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی وہ تلاوت کے جو ہم پاکستانی اردو سمجھنے والے جن کو عربی نہیں آتی وہ کرتے ہیں بغیر سمجھے، یہ اس کا مطلب ہی نہیں. عربی میں جب یہ کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی تو اس کا مطلب یہ لازماً ہوگا کہ اس نے یا تو پڑھا سمجھا یا پڑھ کر سنایا اور مفہوم کے ساتھ سنایا. یہ جو ایک عجیب و غریب ایک تصور قائم ہو گیا مسلمانوں میں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے بھی پڑھنا ایک بہت زبردست چیز ہے. یہ پیدا اسی لیے ہوا کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی. پڑھنا تو جب تک قرآن ان لوگوں کے پاس تھا کہ جنہوں نے اپنی زبان کو بدلا ہی قرآن کی وجہ سے، تو ان کے لیے قرآن مجید کے پڑھنے کا مطلب ہی تھا کہ وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. لیکن جب لوگوں کی زبان عربی نہیں رہی اور انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. تو بدقسمتی سے یہ پوائنٹ آف ویو جو غالب آ گیا کہ بھائی کم سے کم ہم اس کو عربی میں تلفظ کرنے والے تو بن جائیں اور باقی دیکھا جائے گا. باقی جو کچھ ہے بہت اچھی بات ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس لیے پڑھا جاتا ہو کہ اس کے الفاظ کا صحیح تلفظ ہو جائے اور اس کو سمجھنا یہ یا تو مقاصد میں سے پڑھنے کے سرے سے نہ ہو یا ہو بھی تو بہت دور کا مقصد ہو. یہ کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا سوائے اس اللہ کی کتاب کے کہ جس نے سمجھنے اور غور کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا. تو جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ ایک نہایت ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات کو مان لیتے ہیں دینی مذہبی جذبے عقیدت کے ساتھ، تو آپ یقین جانیے کہ آپ اگر لوگوں کو سمجھائیں گے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے. سمجھنے والے بھی ہوں گے لیکن وہ بھی ہوں گے، میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، وہ بھی ہوں گے، میں یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو آپ کے یہ بات کہنے پر، اس بات کے کہنے پر کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے پڑھنا یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے، آپ کے دشمن بن جائیں. کیوں دشمن بن جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے دینی تصور نیریٹو کو انٹرنلائز کر لیا جو دین ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کو دین مان لیں جو دین ہے ہی نہیں بلکہ اس سے الٹ ہے. مگر اگر آپ کا رویہ اکیڈیمک ہے، آپ اپنی بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے. تو میرے پاس کوئی مشورہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو دوں کہ آپ اپنے دوست کو کہیں، سوائے اس کے کہ ان سے کہیں کہ قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو قرآن بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس کو سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے. میں تو بس ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ محمد کی آیت، سورہ نمبر 47 غالباً آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوں. تو اگر آپ سوچئے کہ ایک آدمی صرف تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے وہ خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. جی عائشہ صاحب.
السلام علیکم جی جی سر سر ایمان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ جاننا ہے جیسے وہ ایک کافی فیمس ورس ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا، تو جو ایمان کی بھی صورتحال بھی ایسی ہی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ میری ہے، جو آپ کی ہے، جو کسی کی بھی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے روز اس سے پوچھیں گے، اس کا ٹیسٹ اس کے مطابق ہوگا. میں نے جیسے ایبزارب کیا، جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اس کے مطابق کرتی ہوں، دوسرا بندہ ویسے کرتا ہے. کیا ایسے ہی ہے یا جو مطلب ڈپینڈ تو اس کی نیت پہ کر رہا ہے نا، کیا انٹینشن ہے انسان کی، کتنا اس میں خلوص ہے، پیورٹی ہے، لیکن ایبزاربیشن اس کے کتنی ایبزارب کرنے کی اس میں کیپیسٹی ہے. یہ پوچھنا چاہ رہی انسان تھی. کو اللہ نے جو آخرت میں جواب دہی کے لیے پوچھنا ہے، اس میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا، ایک ایمان اور ایک نیک عمل. اور دونوں میں اس کے ہاں جو ایک اہم کرائٹیرین ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس ایمان لانے اور صحیح عمل کرنے کے معاملے میں جاننے، سمجھنے اور کرنے کا کتنا امکان تھا، ان کا کتنا پوٹینشل تھا، ان کے ہاں کتنی وسعت تھی، اس کے حساب سے ہوگا. سو وہ حقیقتیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے مگر اس کے باوجود وہ حقیقتیں ہیں، ان کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان انٹلیکچولی، عقلی طور پر دیانتدار ہو. اس لیے کہ اگر آپ عقلی طور پر دیانتدار نہیں ہیں تو آپ ان حقیقتوں کا بڑی آسانی سے انکار کر سکتے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھتے. اور جو صحیح اعمال ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے اخلاقی حص رکھی ہے آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں. چنانچہ سارا دین اصل میں انہی دو بنیادوں پر کھڑا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کے آنے اور اللہ کی کتابوں کے نازل ہونے کے نتیجے میں یہی انسان کے اندر کے دو امکانات ہیں جو روشن سے روشن، بہتر سے بہتر ہو جاتے. یعنی آپ کو عقلی طور پر دیانتدارانہ جو رویہ ہے اس کے نتیجے میں وہ حقیقتیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ان کو جاننے کا اور ماننے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر پیغمبروں کی تعلیمات دھندلی پڑ جائیں، وہ واضح نہ رہیں، تو پھر وہی ماننا ذرا نسبتاً کم امکان کے ساتھ ہوتا ہے. یہی معاملہ عمل کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کا امکان کتنا ہے. نیت وغیرہ یہ الفاظ بعض دوسرے موقعوں کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے پوٹینشل کو ریئلائز کرنا ہے اور اس میں جتنی بھی کوشش انسان کر سکتا ہے انسان کرے، کوئی کوتاہی نہ کرے. فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. چلیے جی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم سورہ القصص کا آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.